بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 37واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم حروف کی بحث شروع کریں گے۔ تو شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ ہے۔ تو جو 3 اقسام تھیں وہ کلمہ کی 3 اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم اور فعل کی مکمل بحث وہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے کلمہ کی جو تیسری قسم ہے حرف، اس کی بحث شروع کر رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں القسم الثالث فی الحرف، تیسری جو قسم ہے کلمہ کی وہ حرف کے بیان میں ہے۔ وقد مضى تعریفہ، اس کی تعریف شروع میں گزر چکی ہے۔ کتاب کے بالکل شروع میں کلمہ کی جو 3 اقسام بیان کی ہیں وہاں پر تینوں کی تعریف بھی بیان کر دی ہے۔ تو حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے معنی فی نفسہا پر خود دلالت نہ کرے بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ساتھ اسم یا فعل کو ملانا پڑے۔ واقسامہ 17، حرف کی اقسام 17 ہیں۔ تو ان کا یہاں پر پہلے صرف نام ذکر کر دیا ہے، آگے ہر ایک کی تفصیل ذکر کریں گے۔ حروف الجر والحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الایجاب وحروف الزیادۃ وحرفا التفسیر وحروف المصدر وحروف التخزیز وحرف التوقع وحرف الاستفہام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التانیث الساکنۃ والتنوین ونون التاکید۔ تو یہ 17 اقسام ہیں حروف کی، ہر ایک کی تفصیل اور اس کے معنی، اس کا استعمال سارا تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی قسم ہے حروف الجر۔ حروف وضعت لافضاء الفعل وشبہہ او معنی الفعل الی ما یلیہ۔ پہلے حروف جر کی تعریف بیان کی ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں لافضاء الفعل، فعل کو ملانے کے لیے یا فعل کو پہنچانے کے لیے، وشبہہ یا شبہ فعل یعنی ایسی چیز جو فعل کے مشابہ ہو اس کو پہنچانے کے لیے، او معنی الفعل یا ایسا اسم کہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہو اس کو پہنچانے کے لیے، الی ما یلیہ، اس چیز کی طرف جس کے ساتھ یہ حروف متصل ہیں، یعنی یہ حروف جس اسم پر داخل ہیں جو ان کا مدخول ہے، اس مدخول تک یہ فعل کو یا فعل کے معنی کو یا فعل کے شبہ جو مشابہ لفظ ہے اس کو یہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جیسے مثال ہے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے۔ تو مررت یہ فعل ہے گزرنا، اس گزرنے کو زید کے ساتھ اس با نے حرف جر نے ملا دیا ہے، اس نے گزرنے کو زید تک پہنچا دیا ہے، یعنی زید کے پاس سے میرا گزرنا ہوا ہے۔ تو یہ مثال ہے فعل کی، مررت فعل ہے۔ دوسری مثال ہے انا مارن بزید، میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں۔ تو مارن یہ اسم فاعل ہے، یہ شبہ فعل کی مثال ہے کہ اسم فاعل یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے، فعل کی طرح کا عمل کرتا ہے۔ وَهَذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ، کہ اس گھر میں آپ کے والد ہیں۔ تو یہ معنی فعل کی مثال ہے کہ ہاذا یہ اسم اشارہ ہے تو یہ اسم ہے لیکن یہ اشیر فعل کے معنی میں ہے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ الذی اشیر الیہ فیہ، یعنی اس گھر کے اندر جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ کے والد ہیں۔ تو ہاذا اسم اشارہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے اس کو اس نے الدار کے ساتھ فی حرف جر نے ملا دیا ہے، ہاذا کو الدار تک پہنچا دیا ہے، اشارے کو گھر تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی ہے۔ تو یہ حروف کتنے ہیں؟ وہی 19 حرفاً، یہ حروف جر 19 ہیں۔ ہر ایک کی آگے تفصیل بیان کریں گے کہ کون سا حرف کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں من، ایک حرف جر من ہے اور کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہی الابتداء الغایتی، کہ یہ ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے ایسی چیز کی کہ جس کی کوئی انتہا بھی ہو، یعنی ایک کام جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یا ایک وقت سے دوسرے وقت تک ہوا ہے تو وہ کس وقت سے یا کس جگہ سے شروع ہوا ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی جب یہ ابتدا بیان کرنے کے لیے آئے اس کی علامت یہ ہوتی ہے ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، کہ اس کے مقابلے میں آگے انتہا یعنی آخری وقت کا ذکر کیا جائے تو یہ صحیح جملہ بنتا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر یہ من ابتدا کے لیے آ رہا ہے۔
جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ کہ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، تو بصرہ سے اس میں جو من آیا ہے یہ ابتدا کے لیے آ رہا ہے کہ میرے چلنے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے، میرا چلنا بصرہ سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں من ابتدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ہم جب الی الکوفہ لگاتے ہیں انتہا کے لیے کوفہ تک تو یہ معنی صحیح بنتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ من ابتدا کے لیے ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ وللتبیین، دوسرا من تبیین کے لیے بھی آتا ہے۔ تبیین کا مطلب ہے بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جہاں پر من تبیین کے لیے ہو اس کی علامت یہ ہے وعلامتہ ان یصح وضع الذی مکانہ، کہ اس کی جگہ پر، من کی جگہ پر الذی جو لفظ ہے اس میں موصول، اس کو رکھنا صحیح ہو، یعنی من کو ہٹا کر ہم الذی رکھ دیں تو معنی صحیح بنتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ من یہ تبیین کے لیے ہے، بیان اور وضاحت کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ کہ تم بچو گندگی سے، تو گندگی سے مراد کیا ہے؟ جو کہ اوثان بت ہیں۔ تو یہ من جو ہے یہ اسی الرجس کی تبیین کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے کہ گندگی سے کیا مراد ہے؟ بت مراد ہیں۔ اب یہاں پر من کو ہٹا کر اگر ہم اس طرح کہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ کہ تم گندگی سے بچو، الَّذِي وہ گندگی جو کہ بت ہیں، تب بھی معنی ٹھیک بنتا ہے، تو یہ من تبیین کے لیے ہے۔ وَلِلتَّبْعِیضِ اور کبھی من تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ حکم اس میں سے بعض افراد پر لگ رہا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے ان یصح لفظ بعض مکانہ کہ من کی جگہ پر بعض جو لفظ ہے یہ رکھنا صحیح ہو۔ جیسے اخذت من الدراہم، میں نے دراہم میں سے کچھ لیے، یہ دراہم میں سے بعض دراہم لیے، تو یہ من یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر من کو ہٹا کر ہم اخذت بعض الدراہم بولیں تب بھی معنی ٹھیک بنتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی میں نے دراہم میں سے بعض دراہم لیے۔ وزائدۃ اور من کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص معنی یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ وعلامتہ اس کی علامت یہ ہے اللہ یختل المعنی باسقاطھا کہ اس کو ساکت کرنے سے، من کو ہٹانے سے معنی میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ما جاءنی من احد کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، اس کو اگر ہم من کو ہٹا بھی دیں ما جاءنی احد میرے پاس کوئی نہیں آیا تو معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، تو یہ من زائدہ ہے۔ لیکن یہ کلام میں لایا جاتا ہے تو اس کا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی خاص کلام میں حسن پیدا کرنا یا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا مراد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد من زائدہ کے بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْكَلَامِ الْمُوجَبِ کہ من جو زائدہ ہوتا ہے وہ کلام موجب میں زائدہ نہیں ہوتا، غیر موجب میں ہوگا۔ کلام موجب اسے کہتے ہیں کہ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، وہ کلام موجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ من کلام موجب میں زائدہ نہیں ہوگا بلکہ غیر موجب میں، جس میں نفی نہیں استفہام ہو، اس میں زائدہ ہوگا۔ خلاف للکوفیین، البتہ جو کوفہ والے نحوی ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام موجب میں بھی یہ من زائدہ ہو سکتا ہے۔ اما قولہم، جو کوفیین ہیں ان کا استدلال اس جملے سے ہے قد کان من مطر کہ بارش ہوئی، یہ کلام موجب ہے، یعنی اس میں نفی یا نہیں استفہام نہیں ہے، پھر بھی اس میں من زائدہ ہے، تو وہ اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ کلام موجب میں بھی من زائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مصنف چونکہ بصریوں کے جو موقف ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی طرف سے جواب دیا ہے کوفیین کے استدلال کا کہ یہ جو جملہ ہے قد کان من مطر وشبہہ، اسی طرح اس کے مشابہ جو اور جملے ہیں فمتأول ان میں تعویل کی گئی ہے، یعنی ان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ من کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، زائدہ نہیں ہے۔ جیسے قد کان من مطر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ من یہ تبعیضیہ ہے، یہ بعض کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کچھ بارش ہوئی ہے، زیادہ بارش نہیں ہوئی، یعنی بعض کچھ بارش ہوئی ہے، اس معنی کے لیے استعمال ہے، یہ زائدہ نہیں ہے۔ تو زائدہ عام نحویوں کے نزدیک کلام غیر موجب میں ہی ہوگا، موجب میں نہیں ہوگا۔ وَإِلَى وَهِيَ الْانْتِهَاءِ الْغَایَةِ كَمَا مَرَّ، دوسرا حرف جر الہ ہے اور یہ کسی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کے اندر غایت و انتہا ہو،
تو انتہا کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا، جیسے من والے جملے میں مثال گزری ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ میں بصرہ سے چلا کوفہ تک، تو کوفہ جو ہے یہ انتہا ہے، تو اس کے لیے الی کا لفظ، الی کا حرف استعمال ہوگا۔ وبمعنی مع قلیلا، اور یہ الی مع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ساتھ ہونے کے معنی میں، لیکن یہ مع کے معنی میں اس کا استعمال قلیل ہے، بہت کم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، تو یہ مع المرافق مع کے معنی میں ہے، کوہنیوں کے ساتھ، تو ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو دھو۔ وحتی، اور تیسرا حرف جر حتی ہے، وہی مثل الی، اور یہ ایک تو الی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لانتہاء الغایتی، انتہا کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نمت البارحۃ، میں گزشتہ رات سویا، حتی الصباح، تو یہ الی الصباح کے معنی میں ہے، یعنی صبح تک، یعنی میرے سونے کی جو انتہا تھی وہ صبح تھی، صبح تک میں سویا۔ وبمعنی مع کثیرا، اور حتیٰ یہ مع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مع کے معنی میں استعمال ہونا یہ کثیر ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے قدیم الحاج حتی المشاۃ، یعنی حج کرنے والے جو ہیں حاجی لوگ وہ آ گئے ہیں، مشاۃ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان سمیت وہ آ گئے ہیں۔ ولا تدخلوا الا علی الظاہر فلا یقال حتیٰ، یہ جو حتیٰ ہے یہ صرف اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتا، جیسے یہ پیچھے مثالیں گزری ہیں، حتی الصباح، حتی المشاۃ، الصباح المشاۃ یہ اسم ظاہر ہیں، ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتا، لہذا حتیٰ ہو ضمیر کے ساتھ یہ حتیٰ لگانا، فلا یقال تو یہ نہیں کہا جا سکتا، اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ خلافا للمبرد، مبرد جو نحو کے ایک امام ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضمیر کے ساتھ بھی حتیٰ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، تو ان کا استدلال اس شعر سے ہے، تو مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ شاذ ہے، یعنی یہ ایک آدھ دفعہ اس طرح استعمال ہوا ہے، عام استعمال اس طرح نہیں ہے ضمیر کے ساتھ، لہذا حتیٰ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں وہ اما قول الشاعر، شاعر کا یہ جو قول ہے، فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتیٰ کا یبن ابی زیاد، فلا واللہ اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم نہیں باقی رہیں گے لوگ، فتن کوئی جوان باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کا یہاں تک کہ تو بھی باقی نہیں رہے گا اے ابن ابی زیاد، تو یہاں پر حتیٰ کے بعد کاف ضمیر ہے، حتیٰ ضمیر پر داخل ہوا ہے، تو اس سے وہ استدلال کر کے مبرد یہ کہتے ہیں کہ ضمیر پر داخل ہو سکتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر کا قول ہے فشاذ، یہ شاذ ہے، یعنی یہ بہت کم ایک آدھ دفعہ استعمال ہوا ہے اس طرح حتیٰ، تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، باقی جگہوں کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا حتیٰ یہ ضمیر پر استعمال نہیں ہوتا، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ وفی وہی للظرفیت، حروف جر میں سے ایک فی ہے، اور یہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی وقت میں یا کسی جگہ میں، نحو زید فی الدار، جیسے زید گھر میں ہے، تو یہ گھر زید کے لیے ظرف ہے، یعنی گھر میں ہونا۔ والماء فی الکوز، اور پانی یہ برتن میں ہے، تو یہ پانی کے لیے برتن ظرف ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ وبمعنی علی قلیلا، فی کبھی کبھی اعلیٰ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال قلیل ہے، بہت کم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نحو قولہ تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کا جو درخت ہے اس کی ٹہنیوں پر، اس کی شاخوں پر، تو یہ فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، اعلیٰ جذوع النخل۔